بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ رمضان، ماہ نزول قرآن، ماہ صیام، ماہ عبادت اور ماہ تقوی۔ اس مہینے کے بعد، اس مہینے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک عید رکھی ہے۔ اس عید کا نام ہے عید الفطر۔ لیکن جو لوگ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چاہت اور عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ماہ رمضان کے عین درمیان میں بھی ایک عید رکھ دی ہے، اور وہ عید ہے روز ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ سب مومنین اور مومنات کو، سب محبان رسول کو، سب محبان آل رسول کو دل کی گہرائی سے اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے ایام ولادت پہ عید مناتے ہیں اور منانی چاہیے، لیکن امام حسن علیہ السلام کے یوم ولادت کی عید اور دیگر ائمہ کے ایام ولادت کی عید میں ایک فرق ہے، ایک امتیاز ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے یوم ولادت کی عید کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے جو دیگر ائمہ کے ایام ولادت کی عید کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی خاندان میں جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو اس کی خوشی ہوتی ہے وہ بالکل منفرد اور الگ قسم کی ہوتی ہے۔ پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، دادا دادی زندہ ہوں ان کو خوشی ہوتی ہے، نانا نانی زندہ ہوں ان کو خوشی ہوتی ہے، بعد میں پیدا ہونے والے بچوں کی ولادت پہ بھی سب کو خوشی ہوتی ہے، لیکن جو خوشی پہلے بچے کی ولادت پہ ہوتی ہے وہ بالکل منفرد اور بالکل الگ ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام مولا علی اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہما کے پہلے فرزند ہیں، پہلی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی ولادت کی خوشی پہلے بچے کی خوشی کی طرح سے ایک منفرد خوشی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ کے دادا دادی موجود نہیں تھے، آپ کی نانی بھی موجود نہیں تھی۔ آپ کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام، آپ کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، آپ کی نانی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ تین شخصیتیں جو تینوں محسن اسلام بھی ہیں اور محسن پیمبر اسلام بھی ہیں، امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے وقت اس دنیا میں موجود نہیں تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے گرینڈ پیرنٹس میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پہلے بچے کی ولادت کے موقع پر مولا علی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی خوشی ہوئی ہوگی۔ تو یہ ایک پہلو ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی عید دوسرے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے ایام ولادت کی عید سے مختلف ہونے کا۔ یہ ایک پہلو ہے کہ یہ گھر کے خاندان کے پہلے بچے کی ولادت ہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام سلسلہ کوثر کی
دوسری کڑی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ، جب آپ کے بیٹے فوت ہو گئے تو مشرکین مکہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے، جن کے کئی بیٹے تھے، جن کے کئی پوتے تھے، جنہیں اپنے بیٹوں اور پوتوں پر بڑا گھمنڈ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دینا شروع کر دیا۔ ابتر یعنی جس کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اب اس کوثر کے شکرانے کے طور پر جو ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یعنی اس نعمت کوثر کا شکر ہے کہ نماز اور قربانی۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے یہ دشمن جو اپنے بیٹوں پر اترا رہے ہیں، جو اپنے پوتوں پر فخر کر رہے ہیں، جنہیں بڑا مان ہے کہ ہمارے کئی بیٹے ہیں، ہمارے کئی پوتے ہیں، ہماری تو نسلیں چلیں گی، آپ کے یہی دشمن جو ہیں بے نام و نشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں کوثر عطا فرمایا، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت اسی سلسلہ کوثر کی دوسری کڑی تھی۔ اس لحاظ سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی عید دوسرے ائمہ کی ایام ولادت کی عید سے مختلف ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گلشن عطا کیا، ایک گلستان عطا کیا، اولاد کثیر کا گلستان عطا کیا، اور امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اس گلشن کوثر کا پہلا پھول ہے، پہلا پھول۔ تو اس لحاظ سے بھی امام حسن علیہ السلام کے یوم ولادت کی عید دیگر ائمہ کے ایام ولادت کی عید سے منفرد اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آل رسول کی خوشیوں میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہیں، جو رسول اللہ کی اولاد کی ولادت کے موقع پر، جو مولا علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کی موقع پر، ان کے دنوں پر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، لیکن اولاد رسول کا نام سن کر، اولاد رسول کا ذکر سن کر جل جائے، تو سمجھ لیجئے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہوں اور اس کی اولاد سے جلتے ہوں؟ کیسے ممکن ہے کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کی اولاد سے جلتا ہو، آپ کی اولاد کے ذکر سے جلتا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور رسول اللہ کی اولاد سے جلتا ہو؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے تذکرے سے خوش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کوثر میں کھلنے والے پھولوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، خوش نصیب ہے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ حقیقی دعویٰ ہے اور سچا دعویٰ ہے۔ لیکن جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا ذکر سن کر جلتے ہیں،
انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے میں وہ جھوٹے ہیں۔ تو آج نیمہ رمضان ایک بہت بڑی عید ہے۔ جس طرح نیمہ شعبان ایک بہت بڑی عید ہے، اسی طرح سے نیمہ رمضان بھی ایک بہت بڑی اور بہت منفرد عید ہے۔ اس عید کی مناسبت سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ایک ارشاد تحفے کے طور پر آپ مومنین اور مومنات اور محبان آل رسول کو ہدیہ کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 139۔ آپ فرماتے ہیں، اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا۔ اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے تم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے تم نے کل مر جانا ہے۔ یعنی اسلام دنیا اور آخرت کے درمیان جس توازن کی بات کرتا ہے، اس توازن کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک مومن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کے لیے کام نہ کرے۔ اپنی دنیا کے لیے کام کرنا بھی اتنا ہی لازمی ہے جتنا اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ اور ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے فوائد جن سے ہم بہرہ مند ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں دنیا کی جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سب ہم نے تو نہیں بنائی ہوتی۔ ہم سے پہلے لوگوں نے اسکولز بنائے، کالجز بنائے، سڑکیں بنائیں، ہسپتال بنائے اور بہت ساری سہولتیں بنائیں۔ ہم آئے، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا اور اچھی زندگی گزاری۔ تو اسی طرح سے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم اپنے بعد والے معاشرے کے لیے ایسی سہولتیں پیدا کریں کہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے۔ دوسرے الفاظ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایک انفرادی وجود ہے، ایک ہمارا معاشرتی وجود ہے۔ انفرادی وجود جو ہمارا ہے وہ تو ہم اس دنیا میں 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال گزار کے چلے جائیں گے، لیکن جو معاشرتی وجود ہے تو اسلامی معاشرہ اور انسانی معاشرہ وہ تو کب سے موجود ہے اور کب تک موجود رہے گا؟ وہ تو موجود رہے گا۔ تو چونکہ انسانی معاشرہ پہلے سے موجود ہے اور انسانی معاشرہ بعد میں موجود رہے گا، اسلامی معاشرہ پہلے سے موجود ہے اور بعد میں بھی رہے گا، تو چونکہ میں اسلامی معاشرے کا فرد ہوں، انسانی معاشرے کا فرد ہوں، تو مجھے اس انسانی معاشرے اور اسلامی معاشرے کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ ایسے استعمال کرنا ہے کہ جیسے میں نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، میں نے ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اس معاشرے نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جب اس معاشرے نے رہنا ہے تو گویا میں اس معاشرے کی صورت میں موجود رہوں گا۔ اور آخرت، چونکہ ہم نے 60-70 سال کی زندگی گزار کے چلے جانا ہے، اور 60-70 سال کی زندگی کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج صبح جنہوں نے آنکھ کھولی لیکن رات دیکھنی انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کل صبح آنکھ کھولیں گے لیکن کل رات دیکھنی انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنی آخرت کی تیاری بھی اتنی بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے کہ کسی وقت بھی آخرت کا بلاوا آ جائے، ہمارا بریف کیس، ہمارا سوٹ کیس بالکل تیار ہو اور ہمارے معاملات کے اندر کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ آخر پہ ایک بار پھر سب محبان اہل بیت کو، سب محبان آل رسول کو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان کے برکتوں کے صدقے میں اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کی عید کی برکتوں سے ہم پر رحم فرمائے،
ہمارے ایمان اور تقوی میں اضافہ فرمائے، ہماری مشکلات کو برطرف فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسائل اور مشکلات، خاص طور پر یہ جو کرونا والا مسئلہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بلاؤں اور ان تمام وباؤں سے نجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔